فواد چودھری کی گرفتاری سیاسی انتقام، عمران خان کی ہٹ دھرمی کسی کام نہ آئی، حامد میر کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم جنگل کا قانون میں لکھتے ہیں کہ فواد چودھری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی شان میں گستاخی کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ انہیں ہتھکڑی لگا کر لاہور کی کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے عمران خان کا دور حکومت یاد آ گیا، جب عرفان صدیقی صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا اور جج صاحب نے انہیں سنے بغیر ہی اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ فواد چودھری نے جو لفظ الیکشن کمیشن کے بارے میں استعمال کیے، ان سے زیادہ سخت الفاظ تو عمران خان استعمال کر چکے ہیں۔ عمران خان ایک طرف فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات میں انہیں 2/3 اکثریت نہ ملی تو وہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی توہین کے معاملے پر کارروائی ابھی چل رہی ہے۔ اس مقدمے میں فواد چودھری اور اسد عمر بھی شریک ملزم ہے۔ اس مقدمے میں تینوں کے خلاف کارروائی کی جاتی تو قابل فہم تھی، لیکن صرف فواد چودھری کے خلاف کارروائی سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف وہی کچھ کر رہی ہے جو عمران خان کی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کرتی تھی۔ سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نصف صدی قبل بھی یہی حالات تھے۔ الطاف حسین قریشی صاحب کی پرانی تحریروں میں جہاں پاکستان کے لیے بہت درد نظر آتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1970 میں بھی سیاسی اختلاف کو کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا گیا تھا۔ ایک جگہ پر انہوں نے پاکستان کے دشمنوں کی نشاندہی کی ہے اور انہیں بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا ہے۔ آگے چل کر عوامی لیگ، نیب بھاشانی گروپ، نیب ولی خان گروپ، پیپلز پارٹی، جی ایم سید گروپ اور کانگریسی علماء کو پاکستان کے دشمن قرار دے دیا گیا۔ جن جماعتوں کو الطاف حسین قریشی پاکستان کا دشمن سمجھتے تھے، 1970 کے انتخابات میں پاکستان کے عوام نے ان جماعتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جیت گئی، سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نیب اور جے یو آئی کو اکثریت ملی۔ 1970 میں ہمارے بزرگ ایک دوسرے کو غدار اور کافر قرار دے رہے تھے اور 2023 میں ہم بھی ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ غداری کے الزامات اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں پھینکنے سے نصف صدی قبل پاکستان نے جو نقصان اٹھایا تھا، آج اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق صرف شہباز شریف کو نہیں، عمران خان کو بھی سیکھنا ہے۔ عمران خان نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ حالات و واقعات نے ثابت کیا کہ ان کے دونوں فیصلے غلط تھے، اور جب انہوں نے قومی اسمبلی میں واپسی کا ارادہ کیا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے استعفے قبول کر لیے۔ اسپیکر نے بھی ہٹ دھرمی دکھائی۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت سے گزارش ہے کہ حالات کی نزاکت کا احساس کریں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی آپس کی دشمنیوں نے آئین و قانون کو ایک مذاق بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ ہے، جہاں انسانوں پر ظلم جائز ہے اور بھیڑیوں کو چیر پھاڑ کرنے کی کھلی آزادی ہے۔ جنگل کے قانون سے نجات میں ہی پاکستان کی نجات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔